ڈاکٹر پی طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف سیرت اسکالر ہیں، اور ان سے آج بھی ہم جناب تھوڑی سی معلومات لینے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ، یاد آوری کا شکریہ، الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب آج اسلامک آرٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اس کی اہمیت کس طرح اجاگر کی گئی ہے، بیان کی گئی ہے، سیرت نبی سے ریلیٹڈ، اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے ہم آج اس پر بات کریں گے۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یاد آوری کا شکریہ، اور حسب روایت آپ کے پروگرام نے اور آپ کے چینل نے ایک مرتبہ پھر ایک بہت براہ راست زندگی کے ساتھ جڑا ہوا جو عنوان ہے اسے مرتب کیا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق سے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ 18 نومبر جو ہے اسے یونیسیف نے بنیادی طور پہ اسلامک آرٹ کا بین الاقوامی دن کے طور پہ منانے کا فیصلہ کیا 2019 میں، اور اس کی جو آج کل ڈی جی ہیں انڈرولے ازولے جو ہیں، ان سے میری 2016 میں ملاقات ہوئی فرانس کے اندر، جب وہ وزیر تھیں ثقافت کی اور کمیونیکیشن کی، کلچر اینڈ کمیونیکیشن کی منسٹر تھیں۔ تو میں نے ان سے اس وقت پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان کی اپنی پی ایچ ڈی جو ہے وہ اسلامک آرٹ اینڈ کلچر، اور اس کا جو امپلیمنٹ ہے ویسٹ کے اوپر، یعنی جسے ہم یورپ کہتے ہیں، اس کے اوپر جو اسلامک آرٹ کا اسلامی اقدار اور اسلامی ثقافت نے جس طرح ان کو جو کنٹریبیوٹ کیا ان کی سوسائٹی کو، اس کے حوالے سے ان کی پی ایچ ڈی پہ وہ کام کر رہی تھیں اس وقت۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس مضمون کا انتخاب کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دنیا بھر کی جو ثقافتیں ہیں ان کا مطالعہ کیا، اور میں نے یہ دیکھا کہ جب بھی کوئی ایک نظریہ فکر جو ہے وہ حکمرانوں کی شکل میں یا اقتدار کی کسی بھی درجے پر دوسری سوسائٹی کو انفلوئنس کرنا شروع کرتا ہے، تو وہ اس سوسائٹی کے اوپر غلبہ پانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے کرش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے آپ کو اس کے اوپر گویا نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جو اسلام کی سب سے خوبصورت بات نظر آئی، اہل اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر دنیا بھر میں جہاں بھی پہنچے، ان کے مزاج کا ایک خاصہ رہا کہ انہوں نے اپنی ثقافت، اپنی تہذیب کو متعارف تو کروایا لیکن مسلط نہیں کیا، یعنی اسے مسلط نہ کرنے کا وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے ایک انسپائریشن ملی، اور میں نے دیکھا کہ کیا خوبصورت چیزیں ہیں جو اس تہذیب کے ساتھ، اس نظریہ فکر جسے اسلام کہتے ہیں، اس کی نسبت اور تعلق سے جدید دنیا جسے ہم یورپ کہتے ہیں اسے میسر آئیں، اور پھر باقی دنیا بھر سے باقی ساری دنیا نے بھی ان سے انسپائریشن لی۔ تو ایک تو میں یہ بات اپنے سامعین کو عطیہ کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو بہت بالغ ذہن کے لوگ بہت اہتمام کے ساتھ دنیا بھر کی تہذیبوں کا موازنہ کرنے کا ذوق رکھتے ہیں، وہ بھی غیر متعصب، ان میں جتنے غیر متعصب لوگ ہیں وہ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ دنیا بھر کے اندر باقی مختلف حوالوں سے جہاں اسلام نے انسانی زندگی کے اندر اپنا خیر اور خوبی منتقل کی ہے، وہاں پر تہذیب کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے، ثقافت کے اعتبار سے اور اقدار کے حوالے سے بہت ساری خوبیاں جو ہیں وہ اسلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست زندگی سے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچی ہیں، اور انسانی معاشرہ مختلف حیثیتوں میں دنیا بھر کے اندر آج بھی 1500 برس کی مسافت پر، لگ بھگ 15 صدیوں کی مسافت پر بھی اسی طرح اس سے خیر وصول کر رہا ہے، سمیٹ رہا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو لیا جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو علوم اور فنون ہیں، علم اور فن، ان دونوں کی جو ترویج ہے، اس کی حوصلہ افزائی، اس کا مزاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست زندگی سے اور آپ کے مزاج سے ہم تک پہنچتا ہے۔ حضور کے مزاج کا یہ حصہ تھا آپ کے زمانے کے اندر، آپ کیونکہ خود مزاجاً بہت نفیس اور لطیف طبیعت کے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذوق تھا کہ کوئی چیز بھی اگر اس نے ترتیب کے ساتھ موجود ہے تو حضور اس کو پسند فرماتے تھے، اور پھر وہ حدیث قدسی کے ذریعے ہمیں ایک پیغام بھی پہنچا کہ اللہ خوبصورت ہے، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ جمال سے مراد صرف خوبصورتی ہی نہیں ہوتی، اس کے خوبصورتی کے اندر موجود نفاست اور لطافت وہ بھی اسی خوبی کے اندر آتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں حضور نے خوش خطی کو بڑا اس کو پروموٹ کیا، اس نے خط کو بڑا پسند فرمایا، حتیٰ کہ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم سے وہ نصیحت فرمائی، جو 4 بنیادی نصیحتیں آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کی، ان میں سے ایک تربیت یہ تھی کہ حضور نے یہ فرمایا کہ اپنے بچوں کو یعنی حضرات حسنین کریمین کو اچھا خوش خط لکھنا سکھاؤ، اور حضرت امام حسن کا خط ذرا زیادہ اچھا تھا تو حضور اسے دیکھ کر فخر سے اپنے اصحاب کو دکھایا کرتے، ان کا لکھا ہوا جب لایا جاتا ان کے سامنے حضور اسے پسند فرماتے اور کہتے کہ ان کی خوش خطی، ان کا حسن خط ایسا ہے
یعنی اتنا اچھا ہے جیسے میرے اور ان کے دادا یعنی حضرت عبد المطلب کا جیسے خط تھا، جیسے حضرت ہاشم کا خط تھا، اور جیسے حضرت ابراہیم کا خط تھا. تو یعنی حضور نے اس کی ترویج کی، اور نہ صرف یہ کہ اصحاب یعنی حضرات حسنین کریمین کو حضور نے یہ اس کی طرف ترغیب دلائی، بلکہ جو باقی اصحاب رسول تھے ان کے بچوں کو بھی، ان کے لیے بھی باقاعدہ اہتمام کیا گیا. جو اصحاب لکھنے پڑھنے میں بہت مہارت رکھتے تھے اور بہت خوش خطی کے ساتھ لکھنا جانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالاہتمام وہ مسجد نبوی کو ایک مکتب کے طور پر منتخب فرمایا، اور ان اصحاب کی ذمہ داری لگائی کہ اہل مدینہ کے جو نووارد بچے ہیں انہیں اس طرح کی خوش خطی لکھنا سکھائیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ جو فنون ہیں براہ راست کیونکہ ان کا خمیر علم سے اٹھتا ہے، اور حضور کے ہاں علم کا معاملہ یہ ہے کہ حضور جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو حجاز مقدس میں صرف 17 یا 18 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور حضور جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو حضور کے ہاں یعنی علوم کا ذوق کتنا آپ نے اس کو رائج کیا، ترویج کی دی اس کو. آپ یہ دیکھیں کہ میرے کریم آقا دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو لگ بھگ 1,44,000 کے قریب لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے، یعنی 1,24,000 تو حضور کے صحابی تھے، لیکن 1,44,000 لوگوں تک کم و بیش دین پہنچ چکا تھا. ان میں سے 1 لاکھ سے زائد لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. تو حضور نے اس درجے پہ اپنے اس پیغام کے اندر جیسے جہاں علوم پر دی توجہ، پھر حضور کا ذوق یہ تھا، مثلا حضور نے ایک معمول بنا رکھا تھا کہ جب آپ نے ٹیکس فری زون قائم کیا مدینے کے اندر، آتے ساتھ ہی سب سے پہلے مسجد کا قیام کیا یعنی علم کا قیام کیا، اور پھر ٹیکس فری زون قائم کیا معیشت کے معاملات کو درست کرنے کے لیے، اور اسے دنیا بھر کے لیے اور بالخصوص عربوں کے لیے ایک ماحول فراہم کیا کہ وہاں لوگ آزادانہ تجارت کر سکیں. جن معاشروں اور قبیلوں سے لوگ آیا کرتے تھے نا، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت پر کچھ لوگوں کو مامور کر رکھا تھا. وہ ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ انہیں جانیں اور پوچھیں کہ وہ اپنے قبیلے میں موجود جو مختلف فنون ہیں ان میں سے کس میں مہارت رکھتے ہیں، اور پھر وہ لوگوں کو سکھائیں. پھر جب وہ پتہ چلتا کہ فلاں ایک خاص شخص آیا جو اپنے قبیلے میں فلاں یعنی حوالے سے یعنی اسماء الرجال کے حوالے سے بہت ماہر ہے، تاریخ پر بہت مہارت رکھتا ہے، اچھا شعر بہت کہہ سکتا ہے، یعنی حضور کے خود لبیبی اور امراء القیس جیسے شعراء جو ہیں ان کے سینکڑوں اشعار حضور کو زبانی یاد تھے، اور حضور اس کو پسند فرماتے تھے اگر کوئی اچھا قالب. خود حضرت حسان بن ثابت کا ایک بہت بڑا حوالہ ہمارے سامنے موجود ہے. جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں جو ہیں وہ شعر کہتی تھیں، اور حضور ان کی شعر کی پذیرائی فرماتے تھے، اس پہ پسند فرماتے تھے. اور 2 اشعار کے اندر جو بہتر شعر ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تخصیص فرماتے، اسے مخصوص کرتے کہ ان دو یعنی یہ ذوق بھی تھا حضور کے مزاج کا حصہ تھا. تو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ حضور نے ان کو یہ کہہ رکھا تھا کہ جب کوئی باہر سے بندہ آئے اس میں جو کسی شعبے کا ماہر آدمی ہو نا تو اس کی رات کی ضیافت میری طرف ہوگی. حضور سے یعنی اس کے علم کی وجہ سے، اس کے فن کی وجہ سے حضور اس کو بلاتے اپنے پاس، اور پھر کیا عالم دیکھیں کہ حضور اسے اپنی چادر مبارک کے اوپر بٹھاتے اور اسے کہتے کہ تم اپنے قبیلے کا، اپنے علاقے کا احوال دو. وہ اپنا احوال دیتا اور بتاتا کہ میں نے ہمارے قبیلے میں فلاں فن جو ہے وہ بڑا زبردست رائج ہے، ہمارا خاندان اس پہ بڑا فخر کرتا ہے، نسل در نسل ہمارے پاس یہ چلا آ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ حضور کے ہاں یعنی تاریخ پر گفتگو کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی حضور وہاں سماعت کر رہے ہیں، وہاں بٹھا کے خود بھی سن رہے ہیں، اصحاب کو بھی بٹھا رہے ہیں اور سوال بھی کر رہے ہیں. یعنی آپ حضور کی دلچسپی کا اندازہ لگائیں، حضور کی طرف سے حوصلہ افزائی کا اندازہ لگائیں کہ حضور خود بھی سوال کر رہے ہیں اور اصحاب رسول کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ سوال کریں. اب اگلے معاملے میں، اگلے درجے پہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں تاریخ بیان کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، علم و فن کے ساتھ وابستہ لوگ بھی موجود ہیں، حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک ایسا بندہ حضور کی مجلس کا حصہ بنتا ہے اور مہمان بنتا ہے، مہمان خاص بنتا ہے، حضور کی مسند پہ آ کے بیٹھنے کا شرف حاصل کرتا ہے، جو گھوڑوں کی تاریخ سے بہت اچھی طرح واقف ہے، جو تلواروں کی تاریخ سے بہت اچھی طرح واقف ہے. حضور نے یہ بھی ایک فن ہی ہے. جی ہاں، بے شک اس زمانے کا بڑا معروف فن تھا. آپ یہ دیکھیں ایک جنگ کے اندر حضور کے پاس مال غنیمت آیا اور ایک کچھ قیدی بھی آ گئے، تو حضور نے پوچھا کہ یہ جو مال غنیمت ہے اس میں یہ تلوار کس کی ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ فلاں شخص کی تلوار ہے. اس قیدی کو سامنے پیش کیا گیا، حضور نے اس تلوار کو دیکھا، حضور بار بار دیکھتے جاتے اور مسکراتے اور کہتے اس کے اندر کتنا ترتیب کے ساتھ جو ہے تم نے اپنے کسی بزرگ کے بارے میں ایک شعر کا مصرع لکھ رکھا ہے، تو یہ کتنا خوبصورت ہے. اس کی اس نے جسے کہتے ہیں نا حسن لطافت کو دیکھ کر، فن کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے عام معافی کا اعلان کرتے ہیں. نہ صرف اس کے لیے عام معافی کا اعلان کرتے ہیں بلکہ جو اس کے ساتھ باقی لوگ قیدی ہوتے ہیں انہیں بھی کہتے ہیں کہ اس شخص کے ذوق اور نفاست کی وجہ سے اس کو جو ہے نا وہ دیا گیا.